باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشین بدرسی فرما سید ذاکر احمد رشادی صاحب، کنوینر سید موئز پاشا صاحب لوبالی درگاہ، مفتی منصور صاحب، مولانا مرتضیٰ صاحب، مولانا محمد شعیب صاحب، مولانا نور محمد صاحب، جناب دادا پاشا صاحب، مولانا ذبیح اللہ صاحب، مولانا اطہر پاشا قادری صاحب، جناب منیر احمد جماعت اسلامی کے نمائندے ہیں، سابقہ رکن اسمبلی عبدالحفیظ خان صاحب، مفتی زبیر احمد صاحب، پروفیسر متین قادری صاحب، مولانا غیاث احمد رشادی صاحب، مولانا اسحاق صاحب، معزز حاضرین اکرام، کیونکہ 9 منٹ باقی ہیں اور میں مختصر سے وقت میں اپنی پوری بات کو رکھ نہیں پاؤں گا، مگر وقت کا 9:30 بجے جلسے کو ختم کرنا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ یہ قانون نہیں بنتا اگر چندرا بابو نائیڈو، چراغ پاسوان، نتیش کمار، کمارا سوامی، اجیت پوار اور پون کلیان، یہ لوگ اگر بی جے پی کے اس لائحہ بل کی مدد نہیں کرتے تو آج یہ قانون نہیں بنتا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کبھی بھی مت بھولیے چندرا بابو نائیڈو کو، پون کلیان کو، نتیش کمار کو، چراغ پاسوان کو، کمارا سوامی کو، اجیت پوار کو اور جین چودھری کو بھی۔ اور آپ اپنے جمہوری طریقے سے جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے گا آندھرا پردیش میں، آپ چندرا بابو نائیڈو کو ہرائیے، پون کلیان کو ہرائیے۔ جب تک آپ ان کو سیاسی طور پر شکست نہیں دیں گے، ان کا دماغ ٹھکانے آنے والا نہیں ہے۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جگن موہن ریڈی کا کہ انہوں نے اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیا، اور ان تمام سیاسی پارٹیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ قانون ایسا بنایا گیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے، یہاں پر کرنول میں گول گنبد کی درگاہ ہے اور وہ آثار قدیمہ کا بھی اس میں رول ہے۔ اب جب سے یہ قانون بن چکا ہے، وقف بورڈ اس کا مالک نہیں ہے، ASI اس کا مالک بن چکا ہے۔ ہم چندرا بابو نائیڈو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنا جھوٹ بولا آندھرا پردیش کی عوام کو کہ کچھ نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کسی بھی مسجد کو، درگاہ کو، خانقاہ کو آپ سے چھین سکتی ہے۔ آپ اس خوش فہمی کا شکار مت رہیے، نہیں ہمارے پاس ہے، یہ ہے۔ گورنمنٹ کچھ بھی سیکشن 3C اٹھا کر پڑھ لیجیے آپ، اور پھر اس میں ایسا قانون بنایا گیا کہ لیمیٹیشن کا قانون لاگو کر دیا گیا۔ اگر کوئی 12 سال سے 20 سال سے وقف کی جائیداد پر قابض ہے تو چندرا بابو نائیڈو اس کو مالک بنا رہے ہیں۔ ہم چندرا بابو نائیڈو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کی ایک ترکاری کی دکان ہے ہیریٹیج کے نام سے، اگر وہاں پر کوئی 20 سال سے قبضہ کر کے بیٹھ گیا تو میری ہو جاتی، آپ کی رہتی۔ آپ لیمیٹیشن کا قانون اس پر لاگو کر دیے۔ RSS یہی چاہتی ہے کہ اس ملک میں ان کے پاس ایک لسٹ ہے ان مسجدوں کی، درگاہوں کی، خانقاہوں کی، وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور چندرا بابو نائیڈو اور پون کلیان نے RSS کے ایجنڈے کو سامنے بڑھایا ہے، اور RSS کو اس ملک کے سیکولرزم کو ختم کرنے کے لیے، اس ملک کے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے کے لیے چندرا بابو نائیڈو نے بی جے پی کا ساتھ دیا۔ آندھرا پردیش میں یقیناً ترقی ہونی چاہیے، مگر چندرا بابو نائیڈو آندھرا پردیش کی عوام کو جھوٹ بول رہے ہیں۔
मैं अमरावती अमरावती के लिए कर रहा हूं। चंद्रा बाबू नायडू अमरावती के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने खानदान और दोस्तों के लिए आंध्र प्रदेश की बलि लगा दिए दिल्ली में। कोई अमरावती का काम क्या हो रहा है बताओ आप। मगर अल्लाह का करम है कि हम देख रहे हैं कि इतने कम अरसे में 2024 में इलेक्शन हुआ। आंध्र प्रदेश की आवाम में अभी से चंद्राबाबू नायडू के खिलाफ गुस्सा पैदा हो चुका है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये गुस्सा और बढ़ेगा और चंद्राबाबू नायडू को इलेक्शन, जब कभी भी लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे या अगर कुछ भी इलेक्शन हो, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसका मौसर जवाब दीजिए। हमारे जो भाई तेलुगु देशम पार्टी में बैठे हुए हैं, अगर नायडू आपकी बात को नहीं सुनता, आप निकल जाओ पार्टी छोड़ दो पार्टी को। आप कुछ नहीं कर सकते। देखो ये कानून मस्जिद को छीनने के लिए बनाया गया, ये कानून दरगाहों को छीनने के लिए बनाया गया, ये कानून खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीनने के लिए बनाया गया है। जब तुम्हारी और मेरी पहचान मस्जिद से है, इख्तलाफ हो सकता है मैं आप कोई दूसरी पार्टी में होंगे, मगर जब बात शरीयत की, मस्जिद की आती है, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप बेखौफ होकर टीडीपी को छोड़ दीजिए और पैगाम दीजिए कि आप कभी भी संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, शरीयत पर, मस्जिद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि चंद्राबाबू नायडू की तायद से क्या हो रहा है।